ملازمین کو پاکستان بھر کے اور وفاقی ملازمین کو آج یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ 10 فروری 2021 کو ایک مشترکہ لڑائی لڑی گئی تھی. دیٹ واز دا ٹیم. جو ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, بہت سے ساتھی جو 10 فروری کو یہاں پہ موجود تھے, کچھ نئے چہرے ہمارے ساتھ شامل ہوئے, کچھ اختلافات کی وجہ سے ظاہری بات ہے اس وقت ساتھی موجود نہیں ہیں, ان تک بھی ہم رابطہ کریں گے. متفقہ طور کے اوپر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ہم نے مطالبہ کیا تھا ریٹن ایگریمنٹ کی صورت پہ, بہت سست روی کا شکار ہے. اس میں ہمارے تمام کے تمام ایڈاک ریلیف الاؤنسز جو ضم ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. پے ریویژن تھی, اس کے بعد ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تفریق کو ختم کرنا تھا. وفاق میں تو 25% رننگ پہ دیا گیا, صوبوں پہ انیشل بیسک پے کے اوپر, اور بجٹ میں جو اضافہ دیا گیا ہے وہ اکراس دی بورڈ تمام ڈپارٹمنٹس کو دے دیا گیا. اپ گریڈیشن تھی, ٹائم اسکیل پروموشن تھا. ہماری بہن ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا بھی لیڈیز ہیلتھ ورکرز کی اپ گریڈیشن کا ایشو تھا. سمری موو ہو چکی ہے, وزیر قانون راجہ بشارت صاحب کے پاس موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال ہو چکا, وہ ریٹن ایگریمنٹ تو اپنی جگہ پہ ہے, کچھ نئے مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں. پینشن بھی ظاہری بات ہے اس کے اندر موجود ہے. مہنگائی پوری دنیا میں, وزیر اعظم صاحب اس کا ادراک کرتے ہیں, مہنگائی الاؤنس تفریق کو ختم کرنے کی طرف جانا ہے. ہم نے ہمارے وفاق کے ادارے فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن اور CDA, ہم نے اسپیشل اپنے صوبوں کے ساتھیوں سے بھی درخواست کی ہے کہ اس کو ہم نے ایجنڈے پہ رکھنا ہے. اپنے فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کو جو شیپ 166 کے تحت میئر کے اندر جو ہے لے کے جایا گیا, انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم ایجنڈے میں رکھیں گے, جو ہمارا 10 فروری کا پروٹیسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریمنٹ تھا, ہمارے کسی بھی ساتھی کے خلاف کوئی کاروائی جو ہے انہوں نے کہا تھا پروٹیسٹ کے حوالے سے نہیں ہوگی, تو KPK کے ہمارے ساتھی تھے ممتاز خان, وہ ایشو ہے ہمارا. دیز آر دا برننگ ایشوز جو ریٹن ایگریمنٹ اور اس کے حوالے سے تھے. آپ سب کو پتا ہے میڈیکل الاؤنس, کنوینس الاؤنس, تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے, اور ہاؤس رینٹ الاؤنس, یہ پے اینڈ پینشن کمیشن اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس کی سفارشات جو ہے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا وہ 12 فروری کو پورا ہو رہا ہے. ہمارا حکومت سے ایک دفعہ پھر سے پرزور مطالبہ ہے. آج میٹنگ میں ہم نے ڈسکس بھی کیا. ہمیں پورا یقین ہے کہ گورنمنٹ ہمارے معاملات کو حل کرے گی, مگر آپ ملازمین نے جاگتے رہنے اور تیاری رکھنی. کچھ ایسے عناصر ہیں کہ گورنمنٹ تو ہمیں ریلیف دینا چاہتی ہے, مگر IMF کا پریشر اور بیوروکریسی میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو ملازمین کو اور جو ہماری سٹنگ گورنمنٹ ہے حکومت کو آمنے سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں. آپ اپنی تیاری رکھیں. 10 فروری 2021 کو انشاءاللہ تعالی ہم نے مشاورت کے ساتھ طے کیا ہے کہ ملازمین کا 2022 تاریخیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ذرا ہو جاتی ہیں, ملازمین کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا. اور میں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ 30 نومبر کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم 10 فروری کو آئیں گے. یہ احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوگا, پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے یہ میسج ہے. یہ احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوگا, یہ احتجاجی دھرنا ہوگا, اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک ملازمین کے حقوق جو ایک ایگریمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو جاتا اور ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے. آپ لوگ تیاری رکھیں. حکومت میں بارہا کہتا آیا ہوں کہ سٹنگ گورنمنٹ, یہی گورنمنٹ ہمیں ریلیف دے گی. 25% کا ریلیف بھی انہوں نے دیا, آئندہ بھی یہی گورنمنٹ ہمیں ریلیف دے گی انشاءاللہ تعالی, اور اسی گورنمنٹ سے ہم ریلیف لیں گے. شاہ بادشاہ صاحب ہمارے صوبائی چیئرمین KPK سے, اب مزید شاہ بادشاہ صاحب آپ ایڈ کرتے ہیں. جس طرح باجوہ صاحب نے فرمایا کہ آج ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں تقریباً اکثریت ساتھیوں نے شرکت کی, اور ہم نے متفقہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ہم 10 فروری 2022 کو اسلام آباد میں زبردست دھرنا دیں گے. جس طرح پچھلے سال دیا تھا اس سے 10 فروری کو, اس سے زیادہ انشاءاللہ ہم KPK سے لوگوں کو لائیں گے. ہم ہزاروں
ملازمین کو انشاءاللہ اسلام آباد لائیں گے. اس وجہ سے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی امتحان میں نہ ڈالیں اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں نہ ڈالیں, اور کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے پچھلے سال 10 فروری اور 11 فروری کو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا, جس میں پرویز خٹک صاحب تھے, رشید صاحب تھے, علی محمد خان صاحب تھے, اس کے دستخط ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس معاہدے کو عملی کرے, کیونکہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی ڈسپیرٹی الاؤنس جو جزوی طور پر عمل ہوا ہے, باقی جو پوائنٹ ہے اس پہ عمل نہیں ہوا ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے جس میں سرفہرست یہ بات تھی کہ ہم آپ کے اڈھاک ریلیف کو بنیادی تنخواہ میں ضم کریں گے, لیکن بجٹ گزر گیا اور ہمیں ہمارا اڈھاک ریلیف ضم نہیں ہوا. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے جو اڈھاک ریلیف ہے, جو 4 ہے, جو 5 ہے, اس کو ضم کر کے ہمارے پے ریویژن کیا جائے. دوسرے یہ کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, سرکاری ملازمین کا گزارا نہیں ہو رہا ہے, اس کی زندگی عشیرن بن رہی ہے. تو ہمارا مرکزی حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ہمیں مہنگائی الاؤنس دیا جائے. تو اس طرح ہے کہ ملازمین جو ہے نا وہ انتہائی پریشانی میں ہے, مشکل میں ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں مہنگائی الاؤنس فوراً دیا جائے. باقی جو مطالبات ہے, ٹائم اسکیل ہے, اپ گریڈیشن ہے, لیڈی ہیلتھ ورکر کے اپ گریڈیشن ہے, یہ ہمارے بڑے بڑے پوائنٹ ہیں اور یہ اس کے ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. تو ہم پرویز خٹک صاحب سے جو پشتون بھی ہے, اس نے اس دن کہا بھی تھا کہ میں پشتون بھی ہوں اور میں پٹھان ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں, میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی جو پوائنٹ ہے میں یہ پورا کروں گا. تو ہمارا پرویز خٹک صاحب سے, کیونکہ وہ کمیٹی کی چیئرمین تھے, اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے. تو ہمارا اس سے درخواست ہے, اپیل ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج پر مجبور نہ کرے. اگر 10 فروری سے پہلے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم نے اٹل فیصلہ کیا ہے کہ 10 فروری کو ہم اسلام آباد آئیں گے, ہزاروں لوگ آئیں گے. ہم 2 صورتیں ہیں, اگر حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ پورے نہیں کیا تو ہم یوم سیام منائیں گے 10 فروری. اگر حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ پورا کیا تو ہم انشاءاللہ اس کے یوم تشکر منائیں گے, ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. ہم اس کے لیے کنونشن کر لیں گے, عمران خان صاحب کو بلائیں گے, پرویز خٹک کو بلائیں گے اور اس کا ہم شکریہ ادا کریں گے. تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے, ہمارا یہی پروگرام ہے. انشاءاللہ ہم اپنے صوبے کے ملازمین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آج سے وہ تیاری شروع کر دے 10 فروری کے لیے. جتنی محکمے ہیں ہمارے ساتھ تقریباً کلاس 4 سے لے کر آفیسر تک موجود ہے علیگڑھ میں. تو ہمارے اپنے صوبے کے سرکاری ملازمین جو ہیں اس سے درخواست ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے اٹھیں اور اپنا پروگرام اور اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کریں. انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہم آئیں گے اسلام آباد میں, دھرنا دیں گے. اور اس سال ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم اسی وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے یہ تو اس طرح ہے کہ جو بات ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں جو مسائل ہیں ہم صوبے میں حل کریں گے, لیکن ہمارا مسئلہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ ہے. اڈھاک ریلیف وہ صوبے ضم نہیں کر سکتے ہیں, وہ مرکز ضم کریں گے. اور ہمارا بڑا مسئلہ اور جو اہم مسئلہ ہے وہ اڈھاک ریلیف ضم کرنا ہے اور پے ریویژن کرنا ہے. اس وجہ سے ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم سے جو معاہدہ کیا وہ فیڈرل نے کیا ہے, فیڈرل نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا, تو ہم اس معاہدے کو عملی کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں. اس لیے ہم صوبائی ملازمین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا مسئلہ صوبے میں حل ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ مرکز میں حل ہوگا. جو بات مرکز میں ہوتی ہے وہ صوبے میں عملی ہوتی ہے. اس لیے اس وجہ سے ہم صوبائی ملازمین سے جو ہمارے کے پی کے, پنجاب کے, بلوچستان کے, سندھ کے تمام سے ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ اسلام آباد آنے کی تیاری آج سے شروع کریں. جزاک اللہ. زما دیو کہ منگ اسلام آباد کی میٹنگ وشو اور باقی تقریباً 1.5 تنظیموں شامل ہو اور اگر منگا بے اتفاق دا فیصلہ ہوگا کہ 10 فروری انشاءاللہ منگ پر اس کرے 10 فروری احتجاج کرے اور منگا سے حاصل کریو منگ انشاءاللہ اگر ورځ بیا مناو 10 فروری منگ بیا اسلام آباد ترځو ځکه چې په مرکز کې دلته زموږ سره مرکزی کمیټه زموږ سره دا وعده کړې وه چې ستاسو دا کوم 15 پوینټ دي دا موږ په دې کال کې پوره کوو. خو کال تېر شو زموږ مسله حل نه شوله. په دې بنیاد باندې موږ فیصله وکړه چې په 10 فروری بیا موږ اسلام آباد ته راځو. زه د خپلې صوبې د ټولو ملازمینو نه درخواست کوم, اپیل کوم چې هغه د نن نه تیاری شروع کړي. انشاءالله په 10 فروری بعد موږ ته دلته په زرګونو خلک اسلام آباد ته راځو او دلته به درنه ورکوو د خپل حق دپاره نه, د خپل معاهده ده د هغې د پوره کولو لپاره نه, ځکه زموږ دلته اسلام آباد ته راځل لازمي دي.
زمون معاهده زمون سره مرکزی کمیټه کړې و چې پاره کې پرویز خټک پاره کې شریف رشید پاره کې محمد خان او زمون سره ډېر معاهده موجود ده. په دې بنیاد باندې هغه خبره چې کومه پیرویجن نه شوی په دې بنیاد باندې اسلام آباد ته راځو. زما د خپل صوبې د ټولو ملازمینو درخواست ده چې هغه د نن تیاری شروع کړي او د 10 تاریخ لپاره تیاری ونیسي. جزاک الله. راجا صاحب پنجاب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ رحمان باجوہ صاحب نے اور شاہ محمد باچا صاحب نے 10 فروری کے حوالے سے بات چیت کی، مختصراً عرض یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال سے ملک بھر کے ملازمین احتجاجی تحریک میں ہیں. 10 فروری 2021 کو بلکہ 11 فروری 2000 صوبائی ملازمین میں انتہائی تشویش پائی جاتی ہے. جو سب سے بڑا وعدہ اور سب سے ضروری تھا، جو سروس روز میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ جب 4 اداگ ریلیف اکٹھے ہو جائیں تو وہ بیسک پے میں ضم کر کے اسکیل ریوائز کیے جاتے ہیں. لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ وہ 5 ہمارے ڈاک ریلیف اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن وہ اسکیل ہمارے وعدہ کے باوجود گزشتہ بجٹ میں ریوائز نہیں کیے گئے، بلکہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کی طرح 10% ڈاک ریلیف الاؤنس دیا گیا، جو انتہائی زیادتی ہے. تو ان زیادتیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بالخصوص آئی ایم ایف کی پالیسیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے صوبہ پنجاب میں 25% میچور سروس آنے کے بعد ریٹائرمنٹ دی جاتی تھی، وہ بھی چھین لیا گیا اور اس کے لیے 55 سال کی عمر کی قدغن لگا دی گئی، جس کی وجہ سے ہمارے ملازمین میں انتہائی تشویش پائی جاتی ہے. ہمارے حکومتی وعدہ خلافیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ملک بھر کے قائدین نے یہاں میٹنگ میں شریک ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10 فروری کو ہم اپنے مطالبات کے حق میں بھرپور احتجاجی مظاہرہ و دھرنا دیں گے. ہم بغیر یہاں پر تشریف لائیں گے اور میں اپنی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں تمام جو اس میٹنگ میں شریک قائدین ہیں ان کی طرف سے پیغام دیتا ہوں کہ 10 فروری کو تمام ملازمین اپنے آفیسز کا بائیکاٹ کرتے ہوئے بھرپور شرکت کریں اور اپنے حق کے لیے بھرپور آواز بلند کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 وفاقی وزراء نے معاہدہ کیا تمام سرکاری ملازمین پورے پاکستان کے ان کے ساتھ، اور ابھی تک اس پر جزوی طور پر عمل درآمد ہوا ہے. اس معاہدے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا تھا کہ ان کی اپ گریڈیشن کی جائے گی، لیکن ابھی تک اس معاہدے پر تو عمل درآمد کیا ہوتا. لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کو جو 25% اسپیشل الاؤنس دیا جانا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں دیا گیا. تو ہم نے تو سبق سیکھا ہے اپنے وزیر اعظم پاکستان سے کہ اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹ جاؤ، اور جب تک مطالبات پورے نہ ہوں تو دھرنا دو، چاہے 124 دن 126 دن گزر جائیں. تو ہم نے یہ سیکھ لیا ہے. ہم آ رہے ہیں 10 فروری کو، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری طاقت کو آپ آزما چکے ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کی طاقت کو آپ نے بہت دفعہ روکنے کی کوشش کی، خاردار تاریں لگا کر، شیلنگ کر کے، کنٹینر کھڑے کر کے، پولیس فورس کھڑے کر کے، اور یہ جو بدترین شیلنگ آپ نے کی تھی، ایکسپائرڈ شیل فائر کیے تھے، پھر بھی ہم نہیں رکے. تو اب ہم کیسے رک جائیں گے؟ نہ سردی ہمیں روک سکے گی اور نہ ہی ریاستی دہشت گردی ہمیں روک سکے گی. ہم 10 فروری کو آئیں گے، پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے، فیملیز کے ساتھ آئیں گے، راشن کے ساتھ آئیں گے، بسکٹ کے ساتھ آئیں گے اور ڈٹ جائیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ پنجاب الگ ہے اور کے پی کے الگ ہے، بلوچستان الگ ہے، سندھ الگ ہے اور وفاق الگ ہے اور کشمیر الگ ہے اور گلگت الگ ہے. نہیں، یہ ساری اکائیاں ملتی ہیں تو پاکستان بنتا ہے. یہ ساری اکائیاں ملتی ہیں تو آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں. آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور ہم آپ سے حق لینے کے لیے آ رہے ہیں. تیار ہو جائیں کہ ہم نے دھرنا دینا ہے یا اظہار تشکر کرنا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. سمیع اللہ بھائی. جی. سمیع اللہ بھائی کے بھی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों का शुक्रिया। फेडरल से सूबों से सारे कैदीन मौजूद हैं और आज मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ये है कि 10 फरवरी 2022 को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में हम धरना देंगे। ये फ़ैसला हमने क्यों किया? क्योंकि 10 फरवरी 2021 को फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक मुआहदा किया था और 1 साल गुजरने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो उसी तारीख को यानी 10 फरवरी 2021 को याद करने के लिए, फेडरल गवर्नमेंट को रिमाइंडर देने के लिए हम 10 फरवरी 2022 को इंशाअल्लाह यहाँ पर एक रिकॉर्ड एहतजाजी धरना देंगे। ये इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पे रिवीजन का जो मसला है वो मरकज से होता है, महंगाई रिलीफ का जो रिलीफ है वो मरकज से मिलेगा, दूसरे जो अपग्रेडेशन है, टाइम स्केल है या लेडी हेल्थ वर्कर का मसला है, ये यहाँ से हम बुनियाद लगा के सुबह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए हम सूबाई मुलाजिमीन को भी ये बात इसकी वजाहत करना चाहते हैं कि पे रिवीजन मरकज से होता है और हमारे प्रायोरिटी और 1 नंबर पे ये मुतालबा है, क्योंकि 4-5 एडहाक रिलीफ है और गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था कि ये हम पे रिवीजन बजट में करेंगे 2021 के बजट में, लेकिन उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि 1 नंबर पे जो पे रिवीजन है, जो एडहाक रिलीफ है, उसको जम करें हमारे तनख्वाहों में, बुनियादी तनख्वाहों में, और जो डिस्पेरिटी में हमारे साथ सूबों में जो केला है उस पर भी नज़रसानी करके और जो माहदे के मुताबिक ये डिस्पेरिटी अलाउंस भी दिया जाए और साथ साथ महंगाई के तनासब से सारे सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर को रिलीफ दिया जाए। तो ये इंशाल्लाह हमारा मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि अगर 10 फरवरी से पहले फेडरल गवर्नमेंट इस पर खुद भी अमल करे और सूबों को भी डायरेक्शन दे कि इस पर फ़ौरन अमल किया जाए, तो हम बतौर यौम तशक्कुर 10 फरवरी को मनाएंगे। और अगर गवर्नमेंट ने इसको संजीदा या सीरियस नहीं लिया तो फिर हम मजबूर हो के 10 फरवरी 2022 को इंशाल्लाह एक तारीख साज धरना देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई और फेडरल हुकूमत पर आयद होगी। शुक्रिया। वज़ीर ज़ादा सूबाई सदर एप्का और जनरल सेक्रेटरी अगीगा KPK। वज़ीर ज़ादा साहब, आज हमने जो मीटिंग किया है इसमें फैसला किया कि 10 फरवरी 2022 को इंशाल्लाह हम एक जो मुआहदा हुकूमत ने मेरे साथ किया 10 फरवरी 2020 में 21 में, इस सिलसिले में इंशाल्लाह एक अज़ीम-शान धरना होगा। ये धरना इस वक्त होगा जब तक जो मुआहदा हुकूमत ने मेरे साथ किया है इस पर अमल दरामद नहीं होगा। इसलिए हम इस्लामाबाद में ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये मुआहदा हम इस्लामाबाद में मेरे साथ हुआ है। इसलिए हम KPK के तमाम सरकारी मुलाजिमीन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10 फरवरी के लिए 2022 के लिए तैयारी शुरू करें और इस इंशाल्लाह इस दिन में ऐसा रिकॉर्ड एहतजाज होगा जो पहले साल से ज्यादा होगा। अगीगा जिंदाबाद, अगीगा जिंदाबाद, अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, मुलाजिमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाजिमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, मुलाजिमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाजिमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे।